قرآن مجید کا سورہ نمبر 37 سورہ صافات۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باقاعدہ طور پر صف باندھنے والی ہستیوں کی قسم، برائی سے جھڑکنے اور ڈانٹنے والی ہستیوں کی قسم، پھر ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہستیوں کی قسم۔ تمہارا الہ خدا ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور مشرقوں سب کا پروردگار ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی آرائش سے آراستہ کیا ہے اور ہر سرکش شیطان کی در اندازی سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اب ملائے اعلیٰ عالم بالا کی باتوں کو کان لگا کر نہیں سن سکتے اور وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔ ان کو دھتکارنے اور بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر یہ کہ کوئی شیطان فرشتوں کی کوئی اڑتی ہوئی خبر اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ آیا ان کی خلقت زیادہ سخت ہے یا ان کی جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ بے شک ہم نے انہیں ایک لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تم تو ان کے انکار پر تعجب کرتے ہو، مگر وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یا کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ہاں، اور تم اس وقت ذلیل و خوار ہوگے۔ بس وہ قیامت تو صرف ایک چھڑک ہوگی، اس کے بعد ایک دم زندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوگے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے۔ ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم مشربوں کو اور جن کی یہ پرستش کرتے تھے ان سب کو جمع کرو، اللہ کو چھوڑ کر، اور پھر سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ۔ ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ وہ تو آج سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور باہم سوال و جواب کریں گے۔ کمزور گروہ دوسرے بڑے گروہ سے کہے گا کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں جانب سے بڑی شد و مس سے آیا کرتے تھے اور ہمیں کفر پر آمادہ کرتے تھے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ سو ہم پر ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی ہے، اب ہم سب عذاب خداوندی کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے، سو وہ سب اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ وہ ایسے شریر لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آیا ایک دیوانے شاعر کی خاطر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ دین حق لے کر آیا تھا اور سارے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اے مجرموں، تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ہاں، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس سے مستثنا ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے معلوم و معین رزق ہے، یعنی طرح طرح کے میوے، اور وہ عزت و اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ باغائے بہشت میں مرصع پلنگوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب طہور کے جام چشموں سے پر کر کے ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے، یعنی بالکل سفید براق شراب جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر و بدحواسی ہوگی اور نہ ہی مدہوشی کی وجہ سے وہ بہکی ہوئی باتیں کریں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی با حیا اور غزال چشم بیویاں ہوں گی۔ وہ رنگ و روپ اور نزاکت میں
गोया छुपे हुए अंडे हैं। फिर वो बेहिश्ती लोग एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होंगे और सवाल जवाब करेंगे। चुनाचे उनमें से एक कहेगा कि दुनिया में मेरा एक रफीक था जो मुझसे कहता था कि आया तुम भी कयामत की तस्दीक करते हो? कब जब मर जाएंगे और सड़ गल कर मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो उस वक्त जिंदा करके हमें जज़ा और सजा दी जाएगी। फिर वो अपने जन्नती साथियों से कहेगा, क्या तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो कि अब वो रफीक कहाँ और किस हाल में है? फिर जब वो झांक कर देखेगा तो उसे जहन्नुम के वस्त में पाएगा। उस वक्त उससे खिताब करके कहेगा कि खुदा की कसम, तू तो मुझे हलाक करना ही चाहता था, और अगर मेरे परवरदिगार का फजल व करम ना होता तो आज मैं भी उस गिरोह में शामिल होता जो पकड़ कर लाया गया है। जन्नती लोग कहेंगे, क्या अब तो हम नहीं मरेंगे सिवाय पहली मौत के, और ना ही हमें कोई अजाब होगा। बेशक ये बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या ये ज़ियाफत अच्छी है या ज़क़ूम का दरख्त जिसे हमने जालिमों के लिए आजमाइश बनाया? वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की गहराई से निकलता है। उसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नुमी लोग उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर ज़क़ूम खाने के बाद उन्हें पीने के लिए खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा। फिर उनकी बाज़गश्त जहन्नुम ही की तरफ होगी। उन लोगों ने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और ये बेसोचे समझे उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते रहे, और बेशक उनसे पहले भी अगलों में अक्सर लोग गुमराह हो चुके थे, और हमने उनमें डराने वाले रसूल भेजे थे। तो देखो कि डराए हुओं का अंजाम क्या हुआ। हाँ, अलबत्ता अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे इससे मुस्तस्ना है। और यकीनन नूह ने हमको पुकारा तो हम क्या अच्छा जवाब देने वाले थे, और हमने उन्हें और उनके अहल को सख्त तकलीफ से निजात दी, और हमने उन्हीं की नस्ल को बाकी रहने वाला बनाया, और हमने बाद में आने वाले लोगों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा। तमाम जहानों में नूह पर सलाम हो। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। फिर दूसरे लोगों को हमने गर्क कर दिया, और उन्हीं नूह के पैरोकारों में से इब्राहिम भी थे, जबकि वो अपने परवरदिगार की बारगाह में कल्बे सलीम के साथ हाजिर हुए। जबकि उन्होंने अपने बाप यानी चचा और अपनी कौम से कहा कि तुम किस चीज की इबादत करते हो? क्या तुम अल्लाह को छोड़कर झूठे घड़े हुए खुदाओं को चाहते हो? आखिर तमाम जहानों के परवरदिगार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर आपने सितारों पर एक निगाह डाली और कहा कि मैं बीमार होने वाला हूं। इस पर वो लोग पीठ फेर कर उनके पास से चले गए। बस चुपके से उनके देवताओं की तरफ गए और उनसे कहा कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बोलते भी नहीं हो? फिर उन पर पिल पड़े और अपने दाएं हाथ से खूब ज़रबे लगाई। फिर वो लोग दौड़ते हुए उन इब्राहिम के पास आए। आपने कहा, क्या तुम उन चीजों की परस्तिश करते हो जिन्हें खुद तराशते हो? हालांकि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है और उन चीजों को भी जो तुम बनाते हो। उन लोगों ने कहा कि उनके लिए एक आतिश गदा बनाओ और उसे दहकती हुई आग में डाल दो। सो उन्होंने आपके खिलाफ चाल चलना चाहिए, मगर हमने उन्हीं को नीचे दिखा दिया। आपने फरमाया कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाता हूँ, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। और अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे एक बेटा अता फरमा जो सालिहीन में से हो। इस दुआ के बाद हमने उनको एक हलीम व बुर्दबार बेटे की बशारत दी। बस जब वो लड़का आपके साथ चलने फिरने के काबिल हुआ तो आपने फरमाया, ए बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम गौर करके बताओ कि तुम्हारी राय क्या है। अर्ज किया, बाबा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो बजा लाइए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बस जब दोनों बाप बेटे ने सरे तस्लीम खम कर दिया और बाप ने बेटे को पेशानी कनपटी के बल लिटा दिया,
تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر آنے والوں میں چھوڑا۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نیک بندوں میں سے نبی ہوں گے، اور ہم نے انہیں اور اسحاق کو برکت عطا کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہوں گے اور اپنے نفس پر کھلا ظلم کرنے والے بھی۔ بے شک ہم نے موسیٰ و ہارون پر بھی احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو عظیم کرب و بلا سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب توریت عطا کی، اور ہم نے ہی ان دونوں کو راہ راست دکھائی، اور ہم نے آئندہ آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ موسیٰ و ہارون پر سلام ہو۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور اس کی پرستش کرتے ہو اور بہترین خالق اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے والے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ سو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، لہذا وہ سزا کے لیے ضرور پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں البتہ جو اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے، اور ہم نے آئندہ آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو الیاس پر، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر دوسروں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اور تم لوگ صبح بھی ان کی ویران شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو، اور شام کو بھی، کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ وہ سوار ہونے کے لیے بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گئے، پھر وہ قرآن دازی میں شریک ہوئے تو وہ پھینک دیے گئے، تو انہیں مچھلی نے نگل لیا، درا حالے کے وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ بس اگر وہ تزکیہ خدا کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کا ایک درخت لگا دیا، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ پس وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک زندگی سے لطف اندوز ہونے دیا۔ ان سے ذرا پوچھئے کہ تمہارے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور خود ان کے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورت پیدا کیا اور وہ دیکھ رہے تھے؟ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دروغ بازی کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی وہ دستاویز پیش کرو۔ کیا ان لوگوں نے اس خدا اور جنوں کے درمیان کوئی رشتہ ناتا قرار دیا ہے، حالانکہ خود جنات جانتے ہیں کہ وہ جزا و سزا کے لیے پکڑ کر حاصل کیے جائیں گے۔ پاک ہے اللہ ان غلطیوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندے اس سے مستثنا ہیں۔ سو تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، تم سب مل کر بھی اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے، سوائے اس کے جو دوزخ کی بھڑکتی آگ کو تاپنے والا ہے، اور فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اور بے شک ہم سب بستہ حاضر ہیں، اور بے شک ہم تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں۔
اور کفار بعثت نبوی سے پہلے کہا کرتے تھے تو اگر ہمارے پاس پہلے والے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت والی کتاب ہوتی تو یقیناً ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے، اور جب وہ کتاب آئی تو اس کا انکار کر دیا، سو ان قریب اس کا انجام معلوم کر لیں گے، اور ہمارا وعدہ پہلے ہو چکا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں کہ یقیناً ان کی نصرت اور مدد کی جائے گی، اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ بس ایک مدت تک ان سے بے اعتنائی کیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور عنقریب وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں؟ تو جب وہ ان کے ہاں نازل ہو جائے گا تو وہ بڑی بری صبح ہوگی ڈرائے ہوئوں کے لیے، اور ایک مدت تک ان سے بے توجہی کیجیے اور دیکھیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جو کہ عزت کا مالک ہے ان غلط باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور ہر طرح کی تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔